عمران خان کی بہن علیمہ خان چاہتی ہیں کہ سب اڈیالہ جیل پہنچ جائیں، عمران خان کے لیے باہر بیٹھے رہیں اور طویل دھرنا دیں۔ اتنا طویل دھرنا دیا جائے کہ حکومت و اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بڑھے اور عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی پیش رفت ہو۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کئی افراد کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل جانا بہت مشکل ہے، بہت پیسے لگتے ہیں، ٹھیک ٹھاک خرچہ آتا ہے، ہم اتنا نہیں کر سکتے۔ یہ معاملہ کیا ہے اور یہ الفاظ کس کے ہیں، اس حوالے سے آج آپ کو آگاہ کریں گے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا حکومت اور وفاقی حکومت اب آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان بظاہر ایک ٹسل چل رہی ہے۔ اس خبر کی تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ جبکہ عمران خان سے ملاقات کی درخواست پر پاکستان تحریک انصاف کے ایک وکیل کو 10,000 روپے جرمانے کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس خبر کی تفصیلات کو بھی آج کی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ خیبر پختونخوا حکومت اور وفاقی حکومت کے آمنے سامنے آنے کے حوالے سے ہے۔ بظاہر سہیل آفریدی گزشتہ کچھ مہینوں کے اندر خاص طور پہ شہباز حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اسلام آباد بھی کافی آنا جانا چل رہا تھا ان کا، اور اہم میٹنگز کے اندر بھی وفاقی حکومت کے ساتھ بھرپور شرکت کر رہے تھے، بات چیت چل رہی تھی اور اعلیٰ قیادت وہاں پر موجود رہتی تھی۔ بظاہر نظر آ رہا تھا کہ شاید سہیل آفریدی اب وفاقی حکومت کے ساتھ کافی حد تک اپنی سیٹلمنٹ کر بھی چکے ہیں، لیکن اب اچانک صورتحال ایک بار پھر سے بدل گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے وفاقی حکومت پر اب صوبے کو نظر انداز کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے اور آج کے دن صوبے بھر میں قلم چھوڑ ہڑتال کا اعلان کر رکھا ہے۔ بظاہر یہ ہڑتال کا اعلان کافی دلچسپ لگتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان کے مقبول ترین لیڈر رہنما عمران خان کی حکومت ہونے کے باعث وفاق اب جان بوجھ کر صوبے کو نظر انداز کر رہا ہے۔ NFC ایوارڈ، بجلی اور گیس کی فراہمی سمیت کئی اہم شعبوں میں صوبے کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے، جس کے باعث صوبے کے عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ سہیل آفریدی نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ یہ رویہ نہ صرف آئینی تقاضوں کے منافی ہے بلکہ وفاقی اکائیوں کے درمیان اعتماد کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ انہوں نے آج یعنی 6 مئی کے روز صوبے بھر میں قلم چھوڑ ہڑتال کا اعلان کیا اور یہ بھی بتایا کہ تاہم ایمرجنسی سروسز اس ہڑتال سے مستثنیٰ ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے عمران خان اور بشریٰ بی بی کو درپیش حالات پر بھی تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ انہیں ذاتی معالجین کی نگرانی میں علاج کی سہولت فراہم نہیں کی جا رہی، جو کہ انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ عمران خان کو اہل خانہ اور وکلاء سے ملاقات کی اجازت نہ دینا بھی غیر آئینی اور غیر انسانی فعل ہے۔ انہوں نے آئین کی اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھنے والے وکیلوں سے اپیل کی کہ وہ اس قلم چھوڑ ہڑتال میں بھرپور شرکت کریں تاکہ ظلم، ناانصافی اور امتیازی سلوک پر مبنی اس نظام کا خاتمہ ہو سکے۔ اب ایک طرف جو ان کے فوکل پرسن ہیں یار محمد خان نیازی، ان کے مطابق وفاق صوبے کے ساتھ بجلی، گیس، NFC ایوارڈ میں امتیازی سلوک کر رہا ہے اور اسی لیے آج کے روز یعنی 6 مئی کو اس ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے۔ جب تاہم دیکھا جائے تو ہڑتال کافی دلچسپ ہے۔ ایک طرف آپ اپنے صوبے کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں اور لیکن یہاں پر جو ہڑتال ہے اس کا جو اثر ہے وہ سارا ٹوٹل آپ کے اپنے صوبے کے اوپر ہی پڑ رہا ہے۔ ناقدین اس پر یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے صوبے کے عوام کو تنگ کرنے کے بجائے اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے یا کوئی ہڑتال کرنی ہے، کچھ ایسے اقدامات کریں جس کا اثر وفاق پر پڑے، آپ اپنے صوبے کے عوام کو تو پریشان نہ کریں۔ اب دوسری خبر کی بات کریں تو وہ عمران خان کے حوالے سے ہے۔ بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے ملاقاتوں کا کل پھر ایک اور اہم دن گزرا ہے۔ منگل کا دن تھا۔ عمران خان کی بہنیں، پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداران اڈیالہ جیل پہنچے، کارکنان بڑی تعداد میں پہنچے، لیکن ایک بار پھر توقع کے عین مطابق ملاقات نہیں ہوئی۔ تاہم اس مرتبہ کیونکہ یہ کیس جو ہے اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی القاضی ٹرسٹ کیس، اس کے اندر عمران خان سے ملاقاتوں کا جو معاملہ ہے وہاں پر بھی اٹھا ہے ایک سماعت کے اندر، تو اس صورت میں کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت امید پاکستان تحریک انصاف کے پارٹی ذرائع کے مطابق کہیں نہ کہیں قیادت میں تھی کہ شاید ان کی ملاقات اس بار ہو سکے، لیکن ملاقات نہیں کروائی گئی۔ ایک بار پھر رات گئے تک دھرنا جاری رہا علیمہ خان اور کارکنان کا۔ پھر کچھ تعداد میں، بہت کم تعداد بتائی جاتی ہے کہ کارکنان کی گرفتاریاں بھی دیکھنے میں آئیں۔ تاہم اس صورتحال کے اندر علیمہ خان، جن کے لیے کہا جا رہا تھا کہ اب وہ دوبارہ کوئی سخت قسم کا موقف نہیں اٹھائیں گی اور باہر اس طرح سے سخت قسم کی زبان نہیں استعمال کریں گی، خاص طور پہ محمود خان چکدیہ، سہیل آفریدی، پھر آپس میں ناراضگیوں کا معاملہ چڑھتا ہے، پارٹی کے اندرونی اختلافات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تاہم اس بار جب علیمہ خان کچھ دنوں کے لیے خاموش دکھائی دیں تو کل کی صورتحال میں ایک بار پھر وہ غصے میں دوبارہ سے بول پڑی ہیں اور انہوں نے ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور خاص طور پہ عہدیداران کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ اور علیمہ خان کہتی ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ اڈیالہ جیل کے باہر تمام جو قیادت ہے اور عہدیداران ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ بڑی تعداد میں اڈیالہ جیل پہنچیں اور وہاں پر صرف پہنچنا نہیں ہے بلکہ ایک کافی طویل وقت کا ایک دھرنا دیا جائے، وہاں پہ بیٹھا جائے، دھرنا دیا جائے، احتجاج کیا جائے۔ وہ خود تو عمران خان کی سگی بہن ہے تو ان کے لیے تو اپنے بھائی کی رہائی کے لیے یہ سب کچھ کرنا بظاہر مشکل نہیں ہے، لیکن باقی سب کے لیے تو یقیناً ہوگا۔ کچھ اسی طرح کا اب جو ان کو رسپانس ہے وہ ملنے لگا ہے۔
تاہم علیمہ خان یہی چاہتی ہیں کہ اگر اس طرح سے بیٹھا جائے تو شاید حکومت و اسٹیبلشمنٹ پر کسی طرح سے کوئی دباؤ بڑھایا جا سکے گا، شاید عمران خان کی رہائی نہ صحیح لیکن کم از کم ملاقاتوں کی اجازت تو دی جائے۔ دوسری جانب عمران خان کی بہنیں یہ بھی سمجھتی ہیں کہ وہ تمام افراد جو کہ عمران خان کا نام استعمال کرتے ہیں اور ان کے نام پر ووٹ لے کر اسمبلیوں کے اندر پہنچے ہیں، آج عہدے انجوائے کر رہے ہیں، دراصل وہ عمران خان کو بھول چکے ہیں۔ اور اگر کوئی عمران خان کا نام لے کر ووٹ لے کر عہدے انجوائے کر رہا ہے، اگر وہ عمران خان کے لیے باہر نہیں آ سکتا، اڈیالہ جیل نہیں پہنچ سکتا، تو پھر بہتر ہے کہ ان سے عہدے واپس لے لیے جائیں، ان کی جگہ ایسے لوگوں کو سامنے لایا جائے جو کہ بھرپور طریقے سے عمران خان کے لیے آواز اٹھا سکے۔ اسی حوالے سے علیمہ خان نے خبردار بھی کیا ہے کہ اگر آپ کو اسمبلی لگانی بھی ہے تو کسی گراؤنڈ میں لگانے کی بجائے اڈیالہ جیل کے باہر لگائیں، وہ سارے کام جو آپ باہر وہاں کرنا چاہتے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر آ کے کریں، تاکہ یہاں پہ کریں گے تو حکومت کے اوپر دباؤ بھی بڑھے گا۔ راولپنڈی، اسلام آباد کے اندر ہونے والا کوئی احتجاج یقینی طور پر معنی رکھے گا، حکومت کے اوپر دباؤ بڑھے گا، لیکن اگر آپ اڈیالہ جیل نہیں پہنچتے جہاں عمران خان کہہ دیں تو پھر اس صورت میں بات اتنی ہی ہے کہ آپ دراصل چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ساتھ یہ بھی کہتی ہیں کہ اگر کسی نے لانگ مارچ بھی کرنا ہے تو اپنے صوبے کی حد میں نہیں بلکہ اڈیالہ جیل کے باہر آ کر کریں، یہاں پہ احتجاج کریں، جو بھی اثر یہاں پڑے گا وہ کسی اور جگہ پر نہیں پڑ سکتا۔ تاہم علیمہ خان کی ان تمام تر باتوں کا جواب ایک دلچسپ صورتحال کے ساتھ سامنے آیا ہے، اور عمران خان کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے ایڈیشنل سیکریٹری جنرل فردوس شمیم کہتے ہیں کہ کراچی سے اڈیالہ آنا اتنا آسان نہیں ہے اور اس پر بہت پیسہ لگتا ہے، ٹھیک ٹھاک پیسہ لگتا ہے۔ ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ 1 لاکھ روپے لگ جاتے ہیں، اب ہم اڈیالہ جیل جائیں یا پھر اپنا گھر چلائیں، اپنے بچے پالیں۔ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہم 2 سالوں سے تو یہ کر ہی رہے ہیں لیکن اس سے فرق نہیں پڑا، تو پھر کوئی اور اسٹریٹجی اپنا لینی چاہیے۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ذرا تم بھی سوچو، میرے اوپر جو اسلام آباد کی FIR کٹی ہے، ہر دفعہ ہوائی جہاز سے میں آتا ہوں تو 1 لاکھ کا خرچہ آتا ہے، اور میں کدھر سے لاؤں؟ یہ سب اتنی آسان بچوں والی باتیں نہ کی جائیں مجھ سے۔ تو یہ الفاظ ہیں فردوس شمیم کے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایڈیشنل سیکریٹری جنرل ہیں، اور انہوں نے بظاہر علیمہ خان کو آڑے ہاتھوں لے لیا ہے اور ان کی ان باتوں کا جواب دیا ہے، کافی سخت الفاظ میں دیا ہے۔ اور ان دنوں خاص طور پہ سوشل میڈیا پر ان کا جو کلپ ہے یہ بھی کافی وائرل ہو گیا ہے، جس سے علیمہ خان کو بھی تھوڑا پیچھے ہٹنے کا موقع مل رہا ہے۔ ساتھ ہی فردوس شمیم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اگر کچھ کرنا ہے تو پھر ٹھوس اسٹریٹجی کے ساتھ کیا جائے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے پاس کوئی قیادت نہیں ہے اس وقت، اور سیدھی